العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید قوی ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے الحمدللہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے عسکری جنگوں یعنی صلیبی جنگوں سے متعلق قدر تفصیل جانی۔ اب آج کے اس سبق کے اندر ہم الغزو الفکری کے 6 محاذ اور میدانوں کو جاننے کی کوشش کریں گے، یعنی فیلڈز آف آئیڈیولوجیکل وار۔ تو کل 6 محاذ اور 6 میدان ہیں جن میں دشمنان اسلام، عالم اسلام، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے استشراق۔ استشراق کا مطلب ہوتا ہے مشرقی علوم کو حاصل کرنا، اور اسی کو انگلش میں اورینٹلزم کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے استعمار یعنی سامراجیت، ڈکٹیٹرشپ، یا انگلش میں اس کو مزید کولونیلزم کہا جاتا ہے یا امپیریلزم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے تیسرا میدان آئیڈیولوجیکل وار کا ہے عولمہ، جسے کہا جاتا ہے عالمگیریت، یا آج کی جدید اصطلاح میں انگلش میں اسے گلوبلائزیشن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے چوتھا محاذ اور چوتھا میدان ہے تنصیر یا تبشیر، مطلب عقیدہ تثلیث کی اشاعت کرنا، جس کو کرسچینٹی مشن کہا جاتا ہے، مشنری سرگرمیاں، عیسائی بنانے والی سرگرمیاں، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آتی رہے گی۔ اور 5واں میدان ہے الغزو الفکری کا علمانیہ، جسے اردو میں لادینیت کہا جاتا ہے، بے دینی، لادینیت۔ اور اسی طرح سے اسی کو سیکولرزم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح آج کل بہت زیادہ مشہور بھی ہے۔ اسی طرح سے 6واں میدان ہے تغریب یعنی مغربیت زدگی، جس کو ہم ماڈرنزم کہتے ہیں۔ یہ 6 محاذ اور 6 میدان ہیں جس میں دشمنان اسلام، عالم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو محاذ اور میدان ہے، جو فیلڈ ہے، وہ ہے استشراق یعنی اورینٹلزم۔ تو ہم سب سے پہلے استشراق کی اتنی تفصیل جانیں گے جس سے ہمیں اس سبق کو سمجھنے میں اور الغزو الفکری کو سمجھنے میں انشاءاللہ مدد ملے گی۔ تو آئیے استشراق کا مطلب اور معنی سمجھتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، استشراق یہ باب استفعال سے ہے، معنی ہے مشرق کی طلب، یعنی مشرقی علوم، آداب، لغات اور ادیان و مذاہب کی طلب۔ انگریزی میں استشراق کے لیے اورینٹلزم اور مستشرقین یعنی جو لوگ یہ کام کرتے ہیں استشراق کا، ان کے لیے اورینٹلسٹس بولا جاتا ہے، اور اردو زبان میں اس کے لیے شرق شناسی کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے، یعنی وہ مغربی اہل قلم جو اسلامی فکر اور اسلامی تہذیب پر خامہ فرسائی کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مغرب کے رہنے والے یعنی یورپ کے رہنے والے علماء اور مفکرین جب مشرقی علوم و فنون کو اپنی تحقیق و تفتیش کا مرکز و محور بنائیں گے تو اسے استشراق کہا جاتا ہے۔ ان علوم و فنون میں عمرانیات یعنی آبادیوں سے متعلق، تاریخ، بشریات یعنی انسانوں سے متعلق، ادب، لسانیات یعنی زبانوں سے متعلق، معاشیات یعنی تجارت و اقتصادیت سے متعلق، اور سیاسیات یعنی حکومت و سلطنت اور مذہب وغیرہ سے متعلق بحثیں شامل ہوتی ہیں۔ بطور خلاصہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ مشرقی اسلامی علوم یعنی قرآن، حدیث، فقہ اسلامی اور فنون کی تحقیق و مطالعہ یہ استشراق کا عمل کہلاتا ہے۔ نیز استشراق کی تعریف: جب مغربی علماء و مفکرین اپنے مخصوص منفی مقاصد کے لیے اسلامی علوم و فنون کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس سلسلے میں اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر دیتے ہیں تو اس عمل کو استشراق کہا جاتا ہے۔
ڈاکٹر احمد عبدالحمید کے بقول استشراق کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ کفار اہل کتاب کی طرف سے اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے مختلف موضوعات مثلاً عقائد، شریعت، ثقافت و تہذیب، تاریخ اور نظام حکومت سے متعلق کی گئی تحقیق اور مطالعات کا نام استشراق ہے، جس کا مقصد ہے اسلامی مشرق پر اپنی نسلی اور ثقافتی برتری کے زعم میں مسلمانوں پر اہل مغرب کا تسلط قائم کرنے کے لیے ان کو اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات اور گمراہی میں مبتلا کرنا اور اسلام کو مسخ شدہ صورت میں پیش کرنا۔ الغرض استشراق یہ اسلام اور اس کی تعلیمات کے خلاف ایک مکمل تحریک کا نام ہے۔ مستشرق وہ مغربی دانشور ہوتے ہیں جو مذہبی تعصب کی بنا پر علوم اسلامیہ کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ اسلام کے مصادر اور مآخذ میں آمیزش کی جائے، ملاوٹ کی جائے، اسلام کی روح کو متاثر کیا جائے اور اس کی شکل و صورت کو بگاڑ کر اس کی عظمتوں کو داغدار کیا جائے۔ تو طلباء عزیز، یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہونا چاہیے کہ جب مغربی دانشوروں کے اس کارنامے کو ہم استشراق کا نام دیتے ہیں جیسا کہ ہم نے تعریف میں بتلایا، تو پھر تورات، انجیل اور بائبل کے واقعات کا تعلق بھی یہ مشرق سے ہیں، تو پھر یہودیت اور عیسائیت کے مطالعے کو استشراق کا نام کیوں نہیں دیا جا سکتا، جبکہ تورات اور انجیل کا تعلق بھی مشرق سے ہیں؟ یہ کتابیں جن انبیاء پر نازل ہوئی وہ بھی مشرق کے اندر ہی آئے، مبعوث کیے گئے۔ تو عزیز دوستو، اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ تحریک استشراق، اس کے بنیادی مقاصد یہ سراسر منفی ہیں، سراسر نیگیٹو ہیں، جن کو مستشرقین پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسلام اور اس کی تعلیمات کو شکوک اور شبہات سے دھندلا دینا، مسلمانوں کو گمراہ کر دینا اور غیر مسلموں کے سامنے اسلام کا منفی تصور پیش کر کے، غلط عقیدہ اسلام کا پیش کر کے انہیں اسلام قبول کرنے سے روکنا۔ یہ ہے اصل استشراق کی اس تحریک کا مقصد۔ اس لیے اس کو خاص کر مشرقی علوم کے ساتھ اور قرآن، حدیث اور فقہ کے علوم کے ساتھ میں اس کو خاص کیا جاتا ہے، تورات انجیل کے ساتھ نہیں۔ عزیز طلبہ، پھر اس کے بعد ایک موضوع یہ باقی رہتا ہے کہ تحریک استشراق کا آغاز کیسے ہوا۔ تو اس سلسلے میں چند باتیں کتابوں میں لکھی جاتی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز، اس سے پہلے یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ الغزو الفکری کا آغاز اسلام کے آغاز کے ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ عیسائی اور یہودی دنیا نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کا حربہ آزمایا، لیکن وہ ناکام رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے ایگریمنٹ اور معاہدات کی خلاف ورزی کے نتیجے میں یہودیوں کو مدینہ سے نکال دیا گیا، ان کا مدینہ سے اخراج کر دیا گیا، ان کی نسلی و علمی برتری کا نشہ ٹوٹ گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں انہیں جزیرۃ العرب سے بالکل باہر کا راستہ دکھا دیا گیا۔ ان کے روحانی مرکز بیت المقدس پر، جو مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، جب مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اسلام پہلی صدی میں ہی اپنے آپ کو دنیا میں ایک روشن خیال، علم دوست، شخصی آزادیوں کا ضامن، عدل و انصاف، رواداری اور احترام انسانیت جیسی خوبیوں سے متصف کر کے دین کے طور پر منوا چکا تھا۔ اسلام کا چرچا اور بول بالا پوری دنیا کے اندر ہو چکا تھا۔ یہ کامیابی یہود و نصارہ کو ہرگز گوارا نہیں تھی، اس لیے مدینہ میں عیسائی راہب ابو عامر نے منافقین کو ورغلا کر، بہلا کر مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے مسجد زرار کی تعمیر کروائی تھی۔ ساتھ ہی رومی سلطنت یعنی رومن امپائر سے اس نے مسلمانوں کے خلاف مدد بھی مانگی، لیکن اس میں کامیابی نہیں مل سکی۔ عہد خلافت راشدہ میں تربیت یافتہ صحابہ کرام کے حلقہ دروس پوری اسلامی ریاست میں جاری تھے۔ علمی و جنگی محاذ پر ہر جگہ مسلمان برتر تھے، فائق تھے۔ خلافت راشدہ کے آخری دور میں نئے غیر تربیت یافتہ لوگ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو عبداللہ ابن سبا اور منافقین نے مسلمانوں میں غلط عقیدوں کو رواج دینا اور پھیلانا شروع کر دیا۔
مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو بھڑکایا، غلط فہمیاں پھیلائی گئیں، غلط سلط احادیث اور قصے کہانیوں کو رواج دینا شروع کیا۔ پہلا شخص جس نے باقاعدہ طور پر اسلام کے خلاف تحریری جنگ شروع کی وہ ہے جان آف دمشق، یعنی یوحنا دمشقی۔ یہ 676 عیسوی کا شخص تھا۔ اس نے اسلام کے خلاف 2 کتابیں سب سے پہلے تحریر کی۔ ایک کتاب کا نام ہے محاورہ مع المسلم اور دوسری کتاب ہے ارشادات النصارى فی جدل المسلمین۔ تو یہ استشراق کی تحریک کا پہلا آغاز ہے۔ پھر اس کے بعد 1312 عیسوی میں فینا میں کلیسا کی کانفرنس کے بعد سے آغاز ہوا استشراق کی ایک نئی تحریک کا، جس میں یہ طے کیا گیا کہ یورپ کی جامعات اور یونیورسٹیوں میں عربی، عبرانی اور سریانی زبان کی تدریس کے لیے پڑھانے کے لیے پیرس اور یورپ کے طرز پر چیئرز قائم کی جائے، یعنی وہاں شعبے قائم کیے جائیں۔ پھر اس کے بعد 964 عیسوی سے لے کر 1003 عیسوی تک اس درمیان کے زمانے میں جربٹ ڈی اور بلیک یہ اندلس علم حاصل کرنے کے لیے گیا، جہاں پر مسلمانوں نے بڑی بڑی علم کی یونیورسٹیاں قائم کر رکھی تھی۔ وہاں کی یونیورسٹیوں سے اس نے فراغت حاصل کی اور 999 عیسوی سے 1003 عیسوی تک یہ پوپ سلویسٹر ثانی کے نام سے پاپائے روم کے منصب پر فائز رہا، اور اس درمیان میں وہ اسلام اور عالم اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہا۔ اسی طرح سے اور ایک بات کہی جاتی ہے اس تحریک کے سلسلے میں کہ 1269 عیسوی میں اس تحریک استشراق کا آغاز ہوا، جب قشتالیہ کے شاہ الفانسو دہم نے مرثیہ میں اعلیٰ تعلیم کا ایک ادارہ قائم کیا اور مسلم، عیسائی اور یہودی علماء کو تصنیف و تالیف اور ترجمے کا کام سونپا۔ پھر مزید اس تحریک کا بانی پیترس محترم جو 1156 عیسوی کے اندر تھا، اس نے اسلامی علوم کے ترجموں کے لیے مختلف علماء پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی، جس میں مشہور انگریزی عالم رابرٹ آف کیٹن بھی تھا۔ اس نے قرآن مجید کا پہلا لاطینی ترجمہ کیا، جس کا مقدمہ پطرس نے لکھا۔ الغرض مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے علمی میدان میں مسلمانوں کو شکست دینے کی کوشش شروع ہو گئی۔ ایک طرف مغربی اہل علم مفکرین مشرقی اسلامی علوم و فنون سیکھنے میں لگ گئے، اور دوسری طرف مسلمانوں میں اسلامی افکار کو دھندلانے کی کوشش کی گئی۔ 1539 میں فرانس، 1632 میں کیمبرج اور 1638 عیسوی میں آکسفورڈ میں عربی اور اسلامی علوم کی چیئرز قائم کی گئی، اسلامی شعبے قائم کیے گئے، اور 1671 عیسوی میں فرانس کے شاہ لوئس چہاردہم نے تمام اسلامی ممالک سے اپنے کارندوں کے ذریعے مخطوطات یعنی قلمی نسخے اسکرپٹ اکٹھے کروائے، اور تمام ملکوں میں موجود سفارت خانوں کو ہدایت کی کہ اپنے تمام افرادی اور مالی وسائل وہ استعمال کرے اور تمام اسلامی ملکوں سے یا جہاں جہاں وہ موجود ہیں اسلامی مخطوطات کو وہ جمع کرے۔ عزیز طلباء کرام، الغزو الفکری کے اس محاذ کے تحت استشراق کی تحریک اور استشراق کی تاریخ کے بھی ادوار بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ان میں 4 دور زیادہ مشہور ہیں۔ سب سے پہلا دور استشراق کی تاریخ سے متعلق وہ 1 ہجری سے لے کر 700 ہجری تک پھیلا ہوا ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے شروع ہو کر صلیبی جنگوں پر اس دور کا خاتمہ ہوتا ہے۔ دور خلافت راشدہ اور دور بنو امیہ میں یہودی علماء اور عیسائی پادریوں کی جانب سے اسلام پر اعتراضات کا سلسلہ جاری رہا۔ مسلمان اس سے بالکل متاثر نہیں ہوئے۔ اس دور میں غیر مسلموں نے طب، کیمیا، ریاضی، زراعت، ادب جیسے علوم میں مسلمانوں کی شاگردی اختیار کی۔ عالم اسلام کی 20 کتابوں کے ترجمے یورپ کی زبانوں میں کیے گئے۔ ابو علی سینا، جابر بن حیان، الفارابی اور ابن رشد کی کتابوں کو مقامی زبانوں میں ڈھالا گیا۔ فرانس، برطانیہ، اٹلی اور اسپین یعنی اندلس میں پہلی بار یونیورسٹیوں کا آغاز ہوا۔ پہلے دور کے اندر یہ تمام تفصیلات آتی ہے۔ اس کے بعد استشراق کی تاریخ کا دوسرا دور
یہ 1300 عیسوی سے 1800 عیسوی تک کا پھیلا ہوا ہے۔ اس درمیان میں لوئس نہم کی سوچ پروان چڑھنے لگی۔ گزشتہ سبق کے اندر اس کی 4 وصیتیں بیان کی گئی تھی، اس کی طرف آپ توجہ دیں۔ صلیبی جنگوں کے بعد 1312 عیسوی میں 5 یورپی جامعات اور یونیورسٹیوں میں عربی اور اسلامی علوم کی تعلیم شروع کی گئی اور وہاں اسلامی چیئرز قائم کی گئی۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں دائرہ استشراق تمام یورپ میں پھیل گیا اور 17ویں صدی عیسوی میں شاہ فرانس لوئس 14 نے مستشرقین سے عربی کتابوں کے ترجمے کروائے، عربوں کی تاریخ پر نئی کتابیں لکھوائیں جن میں عرب قومیت پرستی کی حوصلہ افزائی کی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد تیسرا دور یہ 1801 عیسوی سے لے کر تو 1924 عیسوی تک کا ہوتا ہے۔ اس درمیان میں، اس عرصے میں یورپی لشکر اسلامی ملکوں کو اپنی کالونیاں بنا رہا تھا، اس لیے مستشرقین نے یورپی سیاستدانوں کو محکوم قوموں کے علوم، تاریخ، جغرافیہ، شعر و ادب اور تہذیب و ثقافت سے آگاہ کیا تاکہ ان قوموں کو زیر کیا جا سکے، ان کو اپنا ماتحت اور غلام بنایا جا سکے۔ تاریخ اسلام کی جگہ تاریخ عرب کو متعارف اور مشہور کروایا۔ غیر عربوں خصوصاً ترکوں کی کردار کشی کی، مجاہدین اسلام کی تحقیر اور تذلیل کی، احادیث اور روایات حدیث پر حملہ کیا، حدیث کے راویوں پر حملہ کیا، اسلامی فرقوں کے درمیان منافرت اور نفرت کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا، ہزاروں اسلامی کتابوں کو یورپ کی تمام مشہور زبانوں میں منتقل کر کے انہیں اپنی طرف منسوب کر دیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض مستشرقین نے قابل تعریف کام بھی کیے، مثلا نایاب اسلامی متون کو تلاش کر کے تصحیح کے ساتھ اثر نو انہیں تباہ کروایا۔ انگنت نسخے اسلامی دنیا خصوصاً عرب ملکوں کے عوام سے خرید کر یا لوٹ کر یا کتب خانوں سے چوری کر کے یورپی دنیا میں بھیج دیے۔ اسی کی طرف علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا تھا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی۔ جب وہ یورپ میں گئے، وہاں کے کتب خانوں میں انہوں نے عالم اسلام کی کتابوں کے ذخیروں کو جب دیکھا جن کو یورپ والوں نے سنبھال کے رکھا تھا، تو انہوں نے یہ اشعار کہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اور اسی طرح سے چوتھا دور جو تاریخ استشراق کا دور کہلاتا ہے، وہ 1925 کے بعد سے لے کر 1972 تک کا ہے۔ اس میں مستشرقین ایک جدید اسلام اور معتدل اسلام کی بنیاد رکھنے کی سعی اور کوشش میں لگ گئے تھے، اور ایک حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہو چکے تھے، تاکہ وہ من پسند تشریحات کر کے ایک ایسا نیا اسلام وجود میں لا سکے جو مغرب کے نزدیک قابل قبول ہو۔ اور پانچواں دور تاریخ استشراق کا وہ ہوتا ہے 1973 کے بعد سے لے کر تو اب تک، یعنی آج تک۔ پیرس کانفرنس میں استشراق کا دوسرا ایڈیشن یعنی عالمگیریت، گلوبلائزیشن منظر عام پر لایا گیا۔ فی الحال استشراق کا نگہبان یہ سپر پاور امریکہ ہے۔ مشنریوں سے لے کر فری مشنریوں تک ہر گمراہی کے آلۂ کاروں کو امریکی استشراق کا تعاون حاصل ہے، ان کی مدد حاصل ہے۔ عزیز طلباء کرام، یہ تحریک استشراق اور تاریخ استشراق کے بارے میں ہم نے گفتگو اور بحث کی۔ آج کے سبق کو اسی پر بس کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر ہم استشراق اور مستشرقین کی تحقیقات اور کارکردگی، اسالیب استشراق پر بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.